بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون هو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فهاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. آسان ترجمہ الحمد تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے الذی وہ جس نے خلق پیدا کیا سماوات آسمان جمع والارض اور زمین وجعل بنایا الظلمات اندھیروں والنور اور روشنی ثم پھر الذین جنہوں نے کفر کیا کافر بربہم اپنے رب کے ساتھ یعدلون برابر کرتے ہیں. سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے پیدا کی آسمان اور زمین اور بنایا اندھیرا اور اجالا. پھر بھی یہ کافر اپنے رب کے ساتھ اوروں کو برابر کیے دیتے ہیں. مجوس دنیا کے لیے دو خالق مانتے ہیں، یزدان جو خالق خیر ہے اور ہرمن جو خالق شر ہے، اور دونوں کو نور و ظلمت سے ملقب کرتے ہیں. ہندوستان کے مشرق 33 کروڑ دیوتاؤں کے قائل ہیں. آریہ سماج باوجود ادعائے توحید مادہ اور روح کو خدا کی طرح غیر مخلوق اور انادی کہتے ہیں، اور خدا کو اپنی صفت تکوین و تخلیق وغیرہ میں ان دونوں کا محتاج بتلاتے ہیں. عیسائیوں کو باپ بیٹے کا توازن و تناسب قائم رکھنے کے لیے آخر 3 ایک اور 1 3 کا مشہور عقیدہ اختیار کرنا پڑا ہے. یہودیوں نے خدا تعالیٰ کے لیے وہ صفات تجویز کیں کہ ایک معمولی انسان بھی نہ صرف اس کا ہمسر بلکہ اس سے برتر ہو سکتا ہے. عرب کے مشرکین نے تو خدائی کی تقسیم میں یہاں تک سخاوت دکھلائی کہ شاید ان کے نزدیک پہاڑ کا ہر پتھر نوع انسانی کا معبود بننے کے لیے صلاحیت رکھتا تھا. غرض آگ پانی سورج ستارے درخت پتھر حیوان کوئی چیز لوگوں نے نہ چھوڑی جسے خدائی کا کچھ حصہ نہ دیا اور عبادت و استعانت وغیرہ کے وقت اسے خدا کی برابر نہ بٹھایا ہو. حالانکہ وہ ذات پاک جو تمام صفات و کمال کے جامع اور ہر قسم کی خوبیوں کا منبع ہونے کی وجہ سے سب تعریفوں اور ہر طرح کی حمد و ثناء کی بلا شرکت غیر مستحق ہے، جس نے آسمان و زمین یعنی کل علویات و سفلیات کو پیدا کیا اور رات دن اندھیرا اجالا علم و جہل ہدایت و ضلالت موت و حیات غرض متقابل کیفیات اور متضاد احوال ظاہر فرمائے. اسے اپنے افعال میں نہ کسی حصہ دار یا مددگار کی ضرورت ہو سکتی ہے، نہ بیوی اور اولاد کی، نہ اس کی معبودیت اور الوہیت میں کوئی شریک ہو سکتا ہے، اور نہ ربوبیت میں نہ اس کے ارادے پر کوئی غالب آ سکتا ہے، اور نہ اس پر کسی کا دباؤ اور زور چل سکتا ہے. پھر تعجب ہے ان حقائق کو سمجھنے کے بعد بھی کس طرح لوگ کسی چیز کو خدائی کا مرتبہ دے دیتے ہیں. هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا مسمى عنده ثم انتم تمترون. ہوا وہ الذی جس نے خلقکم تمہیں پیدا کیا من سے طین مٹی ثم پھر قضا مقرر کیا اجلا ایک وقت و اجل اور ایک وقت مسمى مقرر عندہ اس کے ہاں ثم پھر انتم تمترون شک کرتے ہو. وہ یہ جس نے پیدا کیا تم کو مٹی سے پھر مقرر کر دی ایک وقت ایک مدت مقرر ہے اللہ کے نزدیک، پھر بھی تم شک کرتے ہو. اوپر عالم کبیر کی پیدائش کا ذکر تھا، یہاں عالم صغیر انسان کی خلقت کو بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو
شروع میں بے جان مٹی سے آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کر کے کس طرح حیات اور کمالات انسانی فائز کیے، اور آج بھی مٹی سے غذائیں نکلتی ہیں، غذاؤں سے نطفہ اور نطفہ سے انسان بنتے رہتے ہیں۔ غرض اس طرح تم کو عدم سے وجود میں لائے، پھر ہر شخص کی موت کا ایک وقت مقرر کر دیا، جبکہ آدمی دوبارہ اس مٹی میں جا ملتا ہے جس سے پیدا کیا گیا تھا۔ اس پر قیاس کر سکتے ہو کہ عالم کبیر کی فنا کا بھی ایک وقت مقرر ہے، جسے قیامت کبریٰ کہتے ہیں۔ قیامت صغریٰ یعنی شخصی موتیں چونکہ ہمیں پیش آتی رہتی ہیں، ان کا علم بھی لوگوں کو ہوتا رہتا ہے، لیکن قیامت کبریٰ کی ٹھیک مدت کا علم صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ تعجب ہے کہ عالم صغیر یعنی انسانوں میں زندگی اور فنا کا سلسلہ دیکھتے ہوئے بھی عالم کبیر کی فنا میں کوئی آدمی تردد کرتا ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ وَهُوَ اور وہ اللہ فی میں السماوات آسمان جمع ہوا اور فی الارض زمین میں یعلم وہ جانتا ہے سرکم تمہارا باطن وجہرکم اور تمہارا ظاہر ویعلم اور جانتا ہے ما تکسبون جو تم کماتے ہو، اور وہی ہے اللہ آسمانوں میں اور زمین میں جانتا ہے تمہارا چھپا اور کھلا، اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، یعنی تمام آسمانوں اور زمینوں میں تنہا وہی معبود، مالک، بادشاہ، متصرف اور مدبر ہے، اور یہ نام مبارک اللہ بھی صرف اس کی ذات متعال صفات کے لیے مخصوص رہا ہے۔ پھر اوروں کے لیے استحقاق معبودیت کہاں سے آیا جب تمام زمین و آسمان میں اسی کی حکومت ہے، اور وہ بلا واسطہ ہر کھلی چھپی چیز اور انسان کے ظاہر و باطن اور چھوٹے بڑے عمل پر مطلع ہے، تو عابد کو اپنی عبادت و استعانت وغیرہ میں کسی غیر اللہ کو شریک ٹھہرانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ مشرکین جو ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، سورۃ نمبر 39 سورۃ الزمر آیت نمبر 3 کہا کرتے تھے، یہ ان کا اور ان کے عام ہم نواؤں کا جواب ہوا، اور پہلے وہ اجل مسمن عندہ سے جو قیامت کی طرف اشارہ کیا تھا، یہاں سلسلہ مجازات پر متنبع فرما دیا کہ زمین و آسمان میں حکومت ہماری ہے، اور تمہارے سب کھلے چھپے نیک و بد اعمال بھی ہمارے علم میں موجود ہیں، پھر کوئی وجہ نہیں کہ تم یوں ہی مہمل چھوڑ دیے جاؤ۔ وما تأتیہم من آیۃ من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین، اور ما تأتیہم ان کے پاس نہیں آئی من سے کوئی آیت نشانی، من سے آیاتی نشانیاں، ربہم ان کا رب، الا مگر کانوا وہ ہوتے ہیں عنہا اس سے معرضین منہ پھیرنے والے، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے رب کی نشانیوں میں سے مگر کرتے ہیں اس سے تغافل۔ آیات میں احتمال ہے کہ تکوینی آیات مراد ہوں یا تنزیلی۔ فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون۔ فقد كذبوا پس بے شک انہوں نے جھٹلایا بالحق کی حق کو، لما جب جاءهم ان کے پاس آیا، فسوف سو جلد، یاتیہم ان کے پاس آ جائے گی، انباء خبر حقیقت، ما كانوا جو وہ تھے، بھی اس کا یستہزئون مذاق اڑاتے، وہ سو بے شک جھٹلایا انہوں نے حق کو، جب ان تک پہنچا سو اب آئی جاتی ہے ان کے آگے حقیقت اس بات کی جس پر ہنستے تھے۔ حق سے مراد غالباً قرآن کریم ہے جو نشان ہائے قدرت سے تغافل برتنے والوں کی بد انجامی اور دنیاوی و اخروی سزا کو بیان کرتا ہے۔ اسے سن کر منکرین تکذیب و استہزاء کرتے تھے، انہیں جتلا دیا کہ جس بات پر تم ہنستے اور واضح کستے ہو وہ حقیقت ثابت بن کر عنقریب تمہارے سامنے آ جائے گی۔ آگے ان اقوام کا حوالہ دیا ہے جو آیات اللہ کی تکذیب و استہزاء اور بدعمالیوں کی بدولت ہلاک کی گئیں۔ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ۔ علم یرو کیا انہوں نے نہیں دیکھا، کم کتنی اہلکنا ہم نے ہلاک کر دی، من سے قبلہم ان سے قبل، من سے قرن امت مکناہم ہم نے انہیں جما دیا تھا، فی الارض زمین ملک میں، ما جو لم نمکن نہیں جمایا، لکم تمہیں، وارسلنا اور ہم نے بھیجا السماء الحمدللہ السماء آسمان کو، علیہم ان پر، مدرارا موسلا دھار، وجعلنا اور ہم نے بنائی، الانہار نہریں، تجری بہتی ہیں، من سے تحتہم ان کے نیچے، فاہلکناہم پھر ہم نے انہیں ہلاک کیا، بذنوبہم ان کے گناہوں کے سبب، وانشأنا اور ہم نے کھڑی کی، من سے بعدہم ان کے بعد، قرنًا امتیں آخرین دوسری،
کیا دیکھتے نہیں کہ کتنی ہلاک کر دی ہم نے ان سے پہلے امتیں جن کو جما دیا تھا ہم نے ملک میں اتنا کہ جتنا تم کو نہیں جمایا اور چھوڑ دیا ہم نے ان پر آسمان کو لگاتار بستا ہوا اور بنا دی ہم نے نہریں بہتی ہوئی ان کے نیچے، پھر ہلاک کیا ہم نے ان کو ان کے گناہوں پر اور پیدا کیا ہم نے ان کے بعد اور امتوں کو، یعنی عاد و ثمود وغیرہ جن کو تم سے بڑھ کر طاقت اور ساز و سامان دیا گیا تھا بارشوں اور نہروں کی وجہ سے۔ ان کے باغ اور کھیت شاداب تھے، عیش و خالی کا دورہ تھا جب انہوں نے بغاوت و تکذیب پر کمر باندھی اور نشانۂ قدرت کی ہنسی اڑانے لگے تو ہم نے ان کی جرموں کی پاداش میں ایسا پکڑا کہ نام و نشان بھی باقی نہ چھوڑا۔ پھر ان کے بعد دوسری امتیں پیدا کیں اور منکرین و مکذبین کے ساتھ یہی سلسلہ جاری رہا۔ کیا مجرمین تباہ ہوتے رہے اور دنیا کی آبادی میں کچھ خلل نہیں پڑا۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا، اور اگر ہم اتاریں علیکہ تم پر کتاباً کچھ لکھا ہوا فی میں قرطاسٍ کاغذ، فلمسوہ پھر اسے چھو لیں، بِأَيْدِيهِمْ اپنے ہاتھوں سے، لقال البتہ کہیں گے الذین کفروا جن لوگوں نے کفر کیا کافر، ان ھذا نہیں یہ الا مگر سحر جادو مبین کھلا۔ اور اگر اتاریں ہم تجھ پر لکھا ہوا کاغذ میں پھر چھو لیں وہ اس کو اپنے ہاتھوں سے، البتہ کہیں گے کافر یہ نہیں ہے مگر صریح جادو۔ بعض مشرکین مکہ نے کہا تھا کہ اگر آپ آسمان سے ایک لکھی لکھائی کتاب لے آئیں اور اس کے ساتھ 4 فرشتے بھی ہوں جو ہمارے سامنے ہو کر گواہی دیں گے بے شک یہ کتاب خدا کی بھیجی ہوئی ہے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اس کا جواب دیا کہ جو لوگ بحالت موجودہ قرآن کو جادو اور اس کے لانے والوں کو جادوگر بتلاتے ہیں، اگر واقعی ہم ان پر کاغذ میں لکھی ہوئی کتاب بھی آسمان سے اتار دیں جس سے یہ ہاتھوں سے چھو کر معلوم کر لیں کوئی تخیل یا نظر بندی نہیں ہے، تب بھی یہی کہیں گے کہ یہ تو صریح جادو ہے۔ جس بدبخت کے حصے میں ہدایت نہیں ہوتی اس کا شبہ کبھی نہیں مٹتا۔ وقالوا لولا انزل علیہ ملک ولو انزلنا ملکا لقضی الامر ثم لا ينظرون۔ وقالوا، اور وہ کہتے ہیں، لو کیوں لا انزل نہیں اتارا گیا علیہ اس پر ملک فرشتہ، ولو اور اگر انزلنا ہم اتارتے ملکا فرشتہ لقضی تو تمام ہو گیا ہوتا الامر کام، ثم پھر لا ينظرون انہیں مہلت نہ دی جاتی۔ اور کہتے ہیں کیوں نہیں اترا اس پر کوئی فرشتہ، اور اگر ہم اتاریں فرشتہ تو طے ہو جائے قصہ، پھر ان کو مہلت بھی نہ ملے، یعنی جو ہمارے روبرو ہو کر ان کے صدق کی گواہی دیتا۔ اگر فرشتہ اپنی اصلی صورت میں آئے تو یہ لوگ ایک منٹ کے لیے بھی اس کا تحمل نہ کر سکیں، اس کے رعب و ہیبت سے دم نکل جائے۔ یہ صرف انبیاء علیہ السلام ہی کا ظرف ہوتا ہے جو اصلی صورت میں فرشتہ کی رؤیت کا تحمل کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بحر میں 2 مرتبہ حضرت جبرائیل کو اپنی اصلی صورت میں دیکھا ہے، اور کسی نبی کی نسبت ایک مرتبہ بھی ثابت نہیں۔ دوسرے، اگر ان لوگوں کی ایسی عظیم شان خارق عادت فرمائش پوری کر دی جائے اور اس پر بھی نہ مانے جیسا کہ ان کے معاندانہ احوال و اطوار سے ظاہر ہے تو سنت اللہ کے موافق پھر قطعاً مہلت نہ دی جائے گی، اور ایسا عذاب آئے گا جو فرمائش کرنے والوں کو بالکل نیست و نابود کر دے گا۔ اس لحاظ سے اس طرح کی فرمائشوں کا پورا نہ کرنا بھی عین رحمت سمجھنا چاہیے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ۔ وَلَوْ اور اگر جعلناہ ہم اسے بناتے ملکن فرشتے، لجعلناہ تو ہم اسے بناتے رجلا آدمی، وللبسنا ہم شبہ ڈالتے علیہم ان پر ما یلبسون جو وہ شبہ کرتے ہیں۔ اور اگر ہم رسول بنا کر بھیجتے کسی فرشتہ کو تو وہ بھی آدمی ہی کی صورت میں ہوتا اور ان کو اسی شبہ میں ڈالتے جس میں اب پڑھ رہے ہیں۔ چونکہ فرشتے کو اصلی صورت میں بھیجنے کی نفی تو پہلی آیت میں ہو چکی ہے، اب دوسرے احتمال کا جواب دیتے ہیں، وہ یہ کہ فرشتہ آدمی کی صورت میں بھیجا جائے کیونکہ اسی صورت میں مجانست ظہوری کی بنا پر لوگ اس کے نمونہ اور تعلیم سے منتفع ہو سکتے ہیں، لیکن اس تقدیر پر منکرین کے شبہات کا ازالہ نہیں ہو سکتا۔ جو شکوک و شبہات رسول کے بشر ہونے پر کرتے تھے وہ ملک کی بصورت بشر آنے پر بھی بدستور کرتے رہیں گے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ وَلَقَدْ اور البتہ اسْتُهْزِئَ ہنسی کی گئی برسل رسولوں کے ساتھ من سے قبلِكَ آپ سے پہلے، فحاقَ تو گھیر لیا بالذین لوگوں کو جنہوں نے سخروا ہنسی کی منہم ان سے، ما جو جس کانوا وہ تھے بھی اس پر یستہزئون ہنسی کرتے، اور بلا شبہ ہنسی کرتے رہے ہیں رسولوں سے تجھ سے پہلے، پھر گھیر لیا ان سے ہنسی کرنے والوں کو اس چیز نے کہ جس پر ہنسا کرتے تھے۔
معاندین کی فرمائشوں کا جواب دینے کے بعد حضور کی تسلی کی جاتی ہے کہ آپ ان کی استہزاء و تمسخر سے دلگیر نہ ہوں، یہ کوئی نئی بات نہیں، انبیاء سب ان کو بھی انہی حالات سے دوچار ہونا پڑا ہے، پھر جو ان کے مکذبین اور دشمنوں کا حشر ہوا سب کے سامنے ہے، ان کو بھی خدا اسی طرح سزا دے سکتا ہے جو اگلے مجرموں کو دی گئی۔